بزدل آدمی اپنی موت سے پہلے ہر روز مرتا ہے، لیکن ایک بہادر آدمی صرف ایک بار۔ تمہارا دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ جو انسان اپنے گھر کا نظام قائم نہیں رکھ سکتا تو وہ ایک معاشرے میں بھی نظام قائم نہیں رکھ سکتا۔ دشمنوں کی پسندیدہ چال یہ ہوتی ہے کہ دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کیا جائے۔ 5 نمازیں سنبھالنا مشکل ہے، لیکن نکل پڑتے ہیں 4 شادیوں کی سنت کو پورا کرنے۔ لوگ آئینے کے کبھی قریب نہ جاتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ ان کا کردار دکھائی دیتا۔ تقدیر ہمیشہ اس سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔ آج تک یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو تمہاری ہوگی، لہذا اس کے فریب کے اندر جینا چھوڑ دو۔ اگر تم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے والدین اور بڑوں کی عزت کرو۔ رشتہ کوئی بھی ہو وہ بالکل کھوکھلا ہے اگر اس میں عزت اور یقین نہیں۔ میت عورت کی ہو تو اس کو نامحرم بھی نہیں دیکھ سکتا، پھر زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بلکہ بہترین ملے گا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے کم ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق بات اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جائیے تم دولت مند ہونے والے ہو۔ جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس ہونا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ کا جہنم میں جانا بھی مشکل ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ ایک دن بیماری نے دولت سے کہا، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ ہر شخص مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کی غیر موجودگی میں یہ 3 کام کرے تو فوراً طلاق دے دو۔ نمبر 1، ہر وقت ناشکری کرتی رہے۔ نمبر 2، شوہر کے والدین کی تذلیل کرے۔ نمبر 3، شوہر کی عزت میں خیانت کرے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے جنسی تعلقات رکھے۔